اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتیتم من ربا، اور جو تم دیتے ہو سود، یربو فی اموال الناس، تاکہ اضافہ کرے وہ لوگوں کے مالوں میں، فلا یربو عند اللہ، بس وہ نہیں اضافہ کرتا یا اضافہ ہوتا اللہ کے نزدیک۔ وما آتیتم من زکوٰۃ، جو تم زکوٰۃ ادا کرتے ہو، تریدون وجہ اللہ، اللہ کے رضا کی ارادہ کرتے ہو، اولئک هم المضعفون، وہ لوگ جو ہے نا وہ مالوں کو دگنا کرنے والے ہیں۔ اللہ الذی خلقکم، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، ثم رزقکم، تمہیں رزق دیا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ هل من شرکائکم، کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے، من یفعل من ذالکم، کوئی یہ کام تمہارا کر سکے، من شیء، کچھ بھی، سبحانہ، پاک ہے وہ، تعالی بلند ہے، اما ان باتوں سے یشرکون جو وہ شرک کرتے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، ظاہر ہوا فساد خشکی اور تری میں، بما، بوجہ اس کے کسبت الناس، لوگوں کے ہاتھوں نے کمایا، یذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ ان کو سزا دے بعد اس کے ان چیزوں کی جو انہوں نے عمل کیے، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ قل سیروا فی الارض، ان سے کہیے زمین میں چل پھر کر دیکھو، فانظروا، دیکھو، کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا تھا، کان اکثر مشرکین، اکثر ان کی مشرک تھے۔ حاکم وجہ، آپ اپنے رخ کو سیدھا رکھیں، دین القیم، دین قیم کے لیے، اس دن کے آنے سے پہلے، یاتی یومن لا مرد لہ، اللہ کی طرف سے اس دن کا واپس آنا نہیں ہوگا، یوم دن یصدعون، اس دن آپس میں بکھر جائیں گے یہ۔ من کفر فعلیہ کفر، جس نے کفر کیا اس کا کفر اسی پر پڑے گا۔ امن عمل صالحا، جس نے اچھے اعمال کیے، فلانفسہم یمہدون، پس وہ اپنی جانوں کے لیے، اپنے نفسوں کے لیے تیاری کرتے ہیں، انتظام کرتے ہیں۔ یجزی الذین آمنوا، تاکہ اللہ پاک جزا دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، عمل صالح کیے اپنے فضل سے۔ انہ لا یحب الکافرین، اللہ پاک کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ ومن آیاتہ، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے، ان یرسل الریاح، کہ ہواؤں کو بھیجتا ہے، مبشرات، بشارت دینے والی، لیذیقا، بشارت کے لیے، اور اس لیے تاکہ تمہیں پہنچائے اپنی رحمت، اور اس لیے تجری الفلک بامرہ، کہ ہوائیں کشتیاں چلیں اس کے حکم سے، ولتبتغوا من فضلہ، اور اس لیے تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، ولعلکم، اور اس لیے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا، البتہ تحقیق ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے تھے، اِلیٰ قومہم، ان کی قوموں کی طرف، فجاؤہم بالبینات، وہ ان کے پاس ان بینات لے کر آئے تھے، وہ نہیں مانے تو فانتقمنا، ہم نے انتقام لیا، من الذین، ان لوگوں سے جنہوں نے جرم کیا، کان حقا علینا، ہمارا وعدہ ہے، نصر المومنین، مومنین کی مدد کرنا۔ اللہ الذی یرسل الریاح، اللہ وہ ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے، فتصیر سحابا، پس وہ چلاتی ہے بادلوں کو، یبسط فی السماء، آسمانوں میں پھیلا دیتا ہے ان کو، کیف یشاء، کیسے وہ چاہتا ہے، اجعلوا کسفا، اس کو تہہ در تہہ کر دیتا ہے، فتری الودق، تم دیکھو گے بارش، یخرج من خلالہ، ان کے درمیان سے نکلتی ہے، اذا اصاب به من یشاء من عبادہ، جب وہ پہنچاتا ہے وہ بارش جن کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اذا ہم یستبشرون، اچانک وہ خوش ہونے لگتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قبل، اگرچہ اس سے پہلے تھے، يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ، اس سے پہلے کہ ان پر بارش برسائی جاتی، لَمُبْلِسِينَ، مایوسی کا اظہار کرنے والے۔ فانظر الی آثار، اللہ کی رحمت کے آثار کی طرف دیکھو، کیف یحیی الارض بعد موتہا، کیسے وہ زندہ کرتا ہے زمین کو مردہ اس کے مر چکنے کے بعد۔ ان ذلک لمحیی الموتیٰ، بے شک وہی زندہ کرنے والا ہے مردوں کو، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وَإِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا، اگر ہم ہوا بھیجیں، رَأَوْا مُصْفَرًّا، اس کو دیکھیں زرد آندھی، لَظَلُّوا، اس کے بعد ہو جاتے یکفرون، ناشکری کرتے ہیں۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ، اور نہیں بہروں کو سنا سکتے دعا پکار، اذا ولوا مدبرین، جب وہ پشت پھیرے بھاگتے ہوئے۔ وما انت بہادی العمی، آپ اندھوں کو راستہ نہیں دکھا سکتے، ان ضلالتہم، ان کی گمراہی سے، یا ان کے اندھے پن سے۔ ان تسمیع، آپ نہیں سنا سکتے، الا من یؤمن بآیاتنا،
مگر ان کو جو ہماری آیات پہ ایمان رکھتے ہیں، ہم مسلمون، اور وہ اسلام قبول کرنے والے ہیں۔ اللہ کی رحمتوں و نعمتوں کا، اللہ کی قدرت کی نشانیوں کا ذکر چل رہا ہے، اور ایک درمیان میں بات کی، یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، رزق کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو، اس کی حکمت ہے اپنی۔ تم رزق میں اضافے کے لیے کیا کرتے ہو؟ سود کا کاروبار کرتے ہو۔ ہمارے رزق میں اضافہ سود سے نہیں ہوتا، رزق میں اضافہ زکوٰۃ سے ہوتا ہے، یہ بات ہو رہی ہے۔ ہمارا یہ جو تم سود کا کاروبار کرتے ہو، لیکن میں نے کل بات کی تھی کہ بظاہر صورت کیا ہے، سود سے رقم بڑھتی ہے اور زکوٰۃ سے کم ہوتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، زکوٰۃ سے بڑھتی نہیں، ڈبل ہوتی ہے، اور سود سے کیا ہوتی ہے؟ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، صدقات مال میں اضافہ کرتے ہیں، اور سود رقم میں کیا کرتے ہیں؟ مٹا دیتے ہیں، کم کرتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے گنتی، ایک ہوتی ہے ویلیو۔ گنتی کا بڑھنا اور چیز ہے، ویلیو کا بڑھنا اور چیز۔ یہ کرنسی کی قیمت جب بڑھتی ہے، گنتی بڑھتی ہے کہ ویلیو بڑھتی ہے؟ گنتی بڑھتی ہے۔ سن 70 میں میری شادی ہوئی تھی، اس بازار سے میں نے کچھ زیور تھوڑا سا بنوایا تھا، 170 روپیہ تولہ چاندی، میں سونا، چاندی نہیں، 170 روپیہ تولہ سونا میں نے خریدا۔ اس بازار دکان ہے، دکاندار فوت ہو گیا۔ اب سونے کی کیا قیمت ہے؟ سونا تولہ کتنے کا ہے؟ یہ 170 روپے کا میں نے خریدا یار۔ یہ قیمتی بڑی ہے کہ ویلیو بڑی ہے؟ میں پچھلی قوموں کی بات نہیں کر رہا، اپنی بات کر رہا ہوں۔ یہ گکھڑ، ہمارا مکان دیکھا ہوگا آپ نے، گکھڑ والا، چھوٹا بھائی وہاں رہتا ہے۔ 100 روپیہ مرلہ میں نے خریدا ہے، جی روڈ کے اوپر ہے، 100 روپیہ مرلہ۔ 10 مرلے زمین تھی، مکان ہمارا، تو مجھے اچھی طرح یاد ہے، والد صاحب تو آتے جاتے نہیں تھے، وزیر آباد تحصیلدار کے پاس رجسٹری کروانے کے لیے میں گیا تھا۔ رجسٹری کے خرچے سمیت 1170 روپے میں نے گن کے تحصیلدار کو پکڑائے۔ 10 مرلے زمین کی قیمت، اب اس کی قیمت کیا ہوگی؟ کروڑوں میں۔ یہ گنتی بڑی ہے کہ ویلیو بڑی ہے؟ ویلیو اور چیز ہے، گنتی اور چیز ہے۔ گنتی بے شک جتنی مرضی بڑھاتے چلے جاؤ، اصل تو ویلیو ہے۔ اصل کیا ہے؟ میں اپنے پوتوں کو قصے سناتا ہوں، کہتے ہیں بابا جی آپ خواب کی باتیں کرتے ہیں۔ ایک لطیفہ سنایا کرتا ہوں، اس دفعہ قربانی کا جانور بکرا اندازاً کتنے کا بکا ہے؟ یہ 60-70 ہزار کا۔ اگر میں یہ کہوں تو آپ کہیں گے پتہ نہیں کیا کہا، 100 روپے کا بکرا میں نے خریدا ہے، 100 روپے کا، قربانی بھی اسی میں، قربانی ذبح کرنا بھی اسی میں تھا۔ یہ کیا بتا رہا ہوں، ویلیو اور چیز ہے، گنتی اور چیز ہے۔ اللہ کہتا ہے ویلیو دیکھو، یمحق اللہ اور ربا، اللہ پاک سود سے رقم کو بے برکت کر دیتے ہیں۔ یربی صدقات، صدقات سے رقم کو کیا کر دیتے ہیں؟ بڑھاتے ہیں۔ زمین میں ڈالتے ہیں گندم، وہ دانہ تو ضائع ہو گیا نا۔ زمین میں گندم کا دانہ ڈالا تو ضائع ہو گیا ہے یا ریزرو ہو گیا ہے؟ اس سے کتنے دانے ہو گئیں گے؟ 100 تو قرآن کہتا ہے، سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ۔ زکوٰۃ سے رقم بظاہر کم ہوتی ہے، ویلیو بڑھتی ہے۔ سود سے گنتی بڑھتی ہے، ویلیو کیا ہوتی ہے؟
ما آتے جی جو تم نے تمہارا فارمولا ٹھیک نہیں ہے. ابھی ما آتے تم من زکوٰۃ، جو زکوٰۃ دیتے ہو نا، لیکن زکوٰۃ کون سی؟ اللہ کی رضا کے لیے دو. تریدون وجہ اللہ. یہ زکوٰۃ دینے والے مضاعفون رقم میں اضافہ کرنے والے نہیں ہیں، ڈبل کرنے والے. اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا ہے بھائی، رزق بھی وہی دیتا ہے، مارے گا بھی وہی، زندگی بھی وہی کرے گا. تمہارے خداؤں میں کوئی یہ کام کر سکتا ہے؟ هل من شرکائکم، تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے؟ من یفعل من ذالکم، تمہارا یہ کام کر سکے، من شے کچھ بھی، تمہارے شرکا میں سے اس میں سے کوئی کام کر سکتا ہے؟ وہ اللہ کی ذات بلند ہے اور پاک ہے ان کے شرک سے، ان کے شریکوں سے. ہم اللہ پاک تو احسان فرماتے ہیں، نظام دیا ہے، اسباب دیے ہیں، تمہارے اعمال گڑبڑ کرتے ہیں. زمین میں، آسمان میں تو نہیں، فضا میں، سمندر میں، جہاں بھی گڑبڑ ہوتی ہے نا، وہ تمہاری اپنی کسی حرکت کا نتیجہ ہو. اللہ رب دو ٹوک بات کی ہے، نعمتیں میری طرف سے ہیں اور فساد کس کی طرف سے ہے؟ تمہاری طرف سے. تمہاری کسی جو بھی تمہیں مصیبت پیش آتی ہے وہ تمہاری کسی اپنی حرکت کا نتیجہ ہو. بالکل ایسے ہی جسم ہے، بیمار ہوا ہے تو ڈاکٹر سب سے پہلے کیا تلاش کرتے ہیں؟ کیوں بیمار ہوا ہے، اس کی تشخیص کرتے ہیں. تو پیچھے سبب کیا بنتا ہے؟ کھانے میں گڑبڑ کر لی تھی، پینے میں گڑبڑ کر لی تھی، کسی اور حرکت میں گڑبڑ کر لی تھی. اپنی کوئی گڑبڑ پیچھے ہوتی ہے. کوئی بیماری ایسی ہے جس کے پیچھے انسان کی اپنی کوئی حرکت نہ ہو؟ سوسائٹی کے بھی یہی حال ہے. تمہاری اپنی کمزوریاں، تمہاری اپنی حرکتیں سوسائٹی میں فساد کا باعث بنتی ہیں. فساد میری طرف سے نہیں آتا، میں نے تو سیدھا سیدھا سسٹم دیا ہے، بدن کا بھی سوسائٹی کا بھی. تم گڑبڑے کرتے ہو پھر ریجیکشن ہوتا ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت یدی الناس. اور یہ بھی دوسرے مقام پر فرمایا، لو یؤاخذ اللہ الناس ما کسبوا ما ترک علی ظہرہا من دابہ. اللہ ساری حرکتوں کا فوری نتیجہ دینے لگے تو زمین پہ کیڑا بھی رینگنے نہ پائے. کسی حرکت کو پکڑتا ہے، باقیوں کو پینڈنگ کر دیتا ہے. یؤخرہم الی اجل مسمى، کیا کر دیتا ہے؟ یہ کیس قیامت کو دیکھیں گے، یہ بھی نکالو. کچھ حرکتوں پر نتیجہ دیتے ہیں، باقی کیا کر دیتے ہیں؟ یؤخرہم الی اجل مسمى، پینڈنگ کر دیتے ہیں، قیامت کو دیکھیں گے. یہ کچھ حرکات کر دی جائے، تمہاری حرکتیں سامنے آتی ہیں. ایک چھوٹی سی مثال بڑی ساری ہے. اس وقت ہم پھنسے ہوئے ہیں نا، یہ تیل ہمارے لیے مصیبت بن گیا. اللہ پاک نے 100 سال پہلے ہمیں تیل کی دولت دی تھی، گیس کی دولت دی تھی. یہ ہمارے لیے نعمت بنا ہے یا عذاب بنا ہے؟ تیل ہمارا ہے، نکال نہیں سکتے، بیچ نہیں سکتے، کنٹرول کسی اور کا ہے. گیس ہمارا ہے، کنٹرول کسی اور کا ہے. اور اس کنٹرول کی مار ہم کھا رہے ہیں. بمباری کس پر ہو رہی ہے؟ راستے کس کے بند ہو رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ سادہ سی. جس زمانے میں تیل نکلا تھا زمین کا کہ ہمارا ہمارا ہی نکل گیا تھا. آج سے 100 سال پہلے، لمبا قصہ نہیں ہے. ہمارے پاس تیل زمین سے نکالنے کی صلاحیت نہیں تھی. 3 مرحلے ہوتے ہیں: زمین سے تیل نکالنا، زمین سے نکالنا یا سمندر سے نکالنا. دو ہی ہے نا. گیس زمین سے نکالنا، ہمارے پاس زمین سے گیس اور تیل نکالنے کی صلاحیت نہیں تھی. دوسرا مرحلہ ہوتا ہے تیل کو صاف کرنا، ریفائن کرنا، بیچنے کے قابل بنانا. یہ صلاحیت بھی ہمارے پاس نہیں تھی. تیسرا مرحلہ ہوتا ہے مارکیٹنگ، مارکیٹ تک پہنچانا، تبھی بکے گا نا.
زمین سے نکالیں گے، بیچنے کے قابل بنائیں گے، مارکیٹ تک پہنچائیں گے تب پھکے گا۔ یہ تینوں صلاحیتیں ہمارے پاس نہیں تھیں اور آج بھی نہیں ہیں۔ آج بھی ہم تیل نکالنے کا پہلے امریکہ سے کہا کرتے تھے، اب چائنا سے کہتے ہیں۔ جہاں بھی ملک میں کہیں تیل کی سراغ ملتا ہے تو ہم نکالتے ہیں یا چائنا سے کہتے ہیں ہاں ہمارا تیل نکال دو، ہمارا نکال ہی دیتے ہیں۔ پہلے ہم کسے کہا کرتے تھے؟ امریکہ کو۔ فرق صرف نکالنے والے کا تبدیلی ہوئی ہے، باقی وہی ہے۔ آج بھی تیل نکالنے کی صلاحیت ہمارے پاس نہیں ہے، ریفائن کرنے کی صلاحیت ہمارے پاس نہیں ہے، مارکیٹنگ کی صلاحیت ہمارے پاس نہیں ہے۔ تیل ہمارا ہے، ریفائن بھی وہ کرتے ہیں، نکالتے بھی وہ ہیں، مارکیٹنگ بھی وہ کرتے ہیں، ہمیں تھوڑا سا کمیشن دے دیتے ہیں، 4% لے لو۔ یہ ہماری اپنی کوتاہیاں نا، ہماری اپنی کوتاہیاں۔ ہماری دو بڑی سلطنتیں تھیں اپنے دور کی، بڑی طاقتیں، خلافت عثمانیہ اور مغل حکومت۔ ان صلاحیتوں کی طرف نہ انہوں نے توجہ دیا نہ انہوں نے توجہ دی۔ دنیا سائنس ترقی، ہم بیٹھے کیا اللہ کرے گا، ہمارے کام اللہ کیا کر رہا ہے۔ مغل حکومت تاریخ کا طالب علم ہے تو یہ سب سے بڑا جرم مغل بادشاہت کا اور سلطنت خلافت عثمانیہ کا کہ چار انہوں نے تو 800 سال حکومت کی ہے، اسلحہ بڑھایا ہے، سائنس میں ترقی کی ہے۔ یہ 3 صلاحیتیں کیوں حاصل نہیں کی ہم نے؟ ہماری کوتاہیوں پر امریکہ آیا ہے اور اب جا نہیں رہا۔ ہم نے خود دعوت دی تھی ہمارا تیل نکال دو، نکال دیا کہ نہیں؟ اب ہم کہتے ہیں جاؤ، کہتے نہیں جاتا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ ہماری اپنی کوتاہیاں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، اور تیل ہمارا ہے، کنٹرول ان کا ہے، گیس ہمارا ہے، کنٹرول ان کا ہے، نہ ہم نکال سکتے ہیں، نہ ریفائن کر سکتے ہیں، نہ بیچ سکتے۔ یہ ساری لڑائی کس کی ہے؟ تیل بیچنے کی لڑائی ہے نا۔ یہ اس میں امرائے حرمت میں کیا ہو رہا ہے؟ کس بات کی کنٹرول کس کا ہوگا؟ کون جا سکے گا؟ کنٹرول کی لڑائی ہو رہی ہے، اور ہم مالک بے بس بیٹھے، کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے۔ یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اللہ کہتے ہیں میں کچھ باتوں کی سزا دنیا میں دے دیتا ہوں، باقی پینڈنگ کر دیتا ہوں۔ دنیا میں سزا کیوں دیتا ہوں؟ شاید تم باز آ جاؤ، لعلہم یرجعون۔ اس کا ترجمہ کیا کیا؟ شاید اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ تم۔ لیکن ہم باز آنے کے لیے تیار ہیں، ہم باز آنے کے لیے تیار ہیں۔ فرمایا دیکھو یار، تمہارے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، پچھلے کے ساتھ کیا ہوا تھا دیکھو۔ قل سیروا فی الارض، زمین میں چلو پھرو یار۔ فانظر کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، پہلی قوموں کا کیا حال ہوا تھا دیکھو ذرا، تاریخ پڑھو، جغرافیہ بھی پڑھو، سیروا فی الارض، اور تاریخ بھی پڑھو کہ پہلی قوموں کا حشر کیا ہوا تھا۔ اسی سے سبق حاصل کرو یار۔ اکثر مشرک یہ باتیں کہہ کے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضور کی وساطت سے ہمیں اب تم رخ سیدھا رکھنا اپنا یار۔ اقم وجہک للدین حنیفا، تم اپنا رخ نہ پھیرنا۔ اقم وجہک للدین القیم، اپنا رخ سیدھا رکھنا یار۔ اور کب تک؟ من قبل ان یاتی یوم، اس دن کے آنے سے پہلے، لا مرد لہ من اللہ، جس دن کو اللہ کے سوا کوئی اللہ بھی نہیں لوٹائے گا، اللہ کے مقابلے میں کوئی اس دن کو روکنے والا نہیں ہے۔ اس کا ایک معنی یہ ہے اس دن کو آنے سے کوئی روک، جب اللہ لا رہا ہے تو کوئی روک اور کوئی واپس پلٹا، لا مرد لہ من اللہ۔
اس دن کیا ہوگا؟ یوم یصدعون، آپس میں ٹولیوں میں بڑھ جاؤ گے، پھٹ جاؤ گے آپس میں. ہم تو دنیا میں پھٹے ہوئے ہیں. ہم تو دنیا میں پھٹے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں سارے. صبح اٹھو شام تک گالیاں ہی گالیاں، یہ اس کو دے رہا ہے، وہ اس کو دے رہا ہے، اس کو دے رہا ہے. یوم یصدعون. بات یہ ہے جس یصدعون ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ ایمان والے الگ ہوں گے. من کفر فعلیہ کفر، کافروں کا کافروں پر ہی پڑے گا. اور ایمان والے من عمل صالحا، ان ایمان والوں کے ایمان کا فائدہ بھی ان کا ہے، اور کفر والوں کو کفر کا نقصان بھی انہی کا. اللہ کا نہ کوئی فائدہ ہے نہ کوئی نقصان. من کفر علیہ کفر، کفر کا وبال انہیں پر پڑے گا جنہوں نے کفر کیا ہے. ومن عمل صالحا فلانفسہم یمہدون، اپنے نفسوں کے لیے راستہ ہموار کرتے ہیں. ایمان والوں کا ایمان ان کے فائدے کا ہے، اور کفر والوں کا کفر ان کے نقصان کا ہے. اللہ کا بلا بے نیاز ہے. یہ قیامت کیوں ہوگی؟ قیامت آئے گی اللہ کی طرف سے. قیامت کا فلسفہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا، تاکہ اللہ پاک ایمان والوں کو ان کے اعمال کا صلہ دے. قیامت کا دن ظالموں کو ظلم کی سزا اور عادلوں کو عدل کی جزا دے سکے. جزا اور سزا کا دن ہے. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ اللہ پاک ایمان والے اور عمل صالح والوں کو کیا کرے؟ ان کے اعمال کی جزا دے، اپنے فضل سے دے گا. انہ لا یحب الکافرین. اور یہ ساری درمیان میں باتیں کر کے پھر آیات کی طرف آ گئے. من آیاتی خلق السماوات والارض، من آیاتی، ساری باتیں بیان کی تھی. ان نشانیوں میں سے یہ بھی دیکھو یار، ہوائیں بھیجتا ہے، ہوا چلتی ہے، بادل لاتی ہے، بشارتیں دیتی ہے، بارش برساتی ہے، بادلوں کو تقسیم کرتی ہے. یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. من آیات ان یرسل الریاح، ہواؤں کو چھوڑتا ہو. مبشرات، بشارت دینے والی ہوتی ہے. یہ ہواؤں کا حکمت بیان کی ہے. ایک مبشرات، دوسرا ولیذیقکم من رحمتہ، ان ہواؤں کے بعد بارش برستی ہے، اللہ کی اپنی رحمت پہنچاتا ہے تمہیں. تیسرا ولتجری الفلک بامرہ، دریاؤں میں پانی آتا ہے، کشتیاں چلتی ہیں. چوتھا ولتبتغوا من فضلہ، ان کشتیوں پر چل کر تم رزق کماتے ہو. چار فائدے ہوتے ہیں. پانچویں ذمہ داری ہے شکر ادا کرو. ایک ہوا کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ہوا کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ چار فائدے تمہیں ہوتے ہیں، اور تقاضا کیا ہے؟ ایک شکر ادا. مبشرات، ہوائیں کیا ہیں؟ بشارت دینے والی. ولیذیقکم من رحمتہ، اللہ پاک اپنی رحمت پہنچاتا ہے تمہیں ان ہواؤں کے ذریعے. ولتجری الفلک فی امرہ، سمندر اور ہوا دریاؤں میں کشتیاں چلتی ہیں. ولتبتغوا من فضلہ، تم تجارت کرتے ہو، اللہ کا فضل تلاش کرتے ہو. آخر میں تقاضا کیا؟ لعلکم تشکرون، شکر ادا کرو یار. شکر کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح. اب پہلی قوموں کو دیکھو کیا کیا تھا انہوں نے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا، آپ پہلے رسول نہیں ہیں. ما كُنتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ، میں بدعتی رسول نہیں ہوں. میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، سارے مجھ سے پہلے ہی آئے ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا، آپ سے پہلے رسولوں کی کتاب ہم شمار نہیں کر سکتے اپنے اپنی قوم کی طرف. وَجَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ، اللہ کے رسول اپنی قوموں کے ساتھ بینات لے کر آئے. انہوں نے انکار کیا، ہم نے سزا دی. فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، ہم نے مجرموں سے انتقام لیا. کس جرم کا؟ انبیاء کا مذاق اڑانے کا ہم نے انتقام لیا. انبیاء کی تکذیب، انبیاء کو تکلیفیں پہنچانے کا انتقام ہم نے لیا. یہ تو ہمارا بس وعدہ ہے یار. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اگر مومن ہیں تو مدد کرنا ہمارا وعدہ ہے.
کان حقا علینا نصر المومنین، مومن اگر مومن ہیں تو ان کی مدد کرنا ہمارا کیا ہے، ہمارا بات ہے۔ یہ بادلوں کا نظام اللہ پاک کا واٹر سپلائی سسٹم دے کر، اور گیس سسٹم ہوا بھیجتا ہے، کیسے بھیجتا ہے اللہ پاک، اللہ ہی ہوائیں بھیجتا ہے یار۔ ہوائیں کیا کرتی ہیں، تصیر و صحابہ، بادلوں کو ہنکا کے لے جاتی ہیں۔ بادل خود حرکت کرتے ہیں یا ہوائیں چلاتی ہیں؟ اور بادل کیا ہے، فضائی ڈیم۔ ہم سے زمینوں کے ڈیم نہیں چل رہے، چل رہے ہیں یہ فضائی موبائل ڈیم۔ آج گجرانوالے میں ہیں، کل لاہور میں ہوں گے، پرسوں ساہیوال میں ہوں گے، پانی کے ڈیم پھر رہے ہیں اور ہوائیں چلا رہی ہیں۔ اور تصیر صحابہ، آج بادلوں کو لے جاؤ، سیالکوٹ لے جاؤ، آج فیصل آباد لے جاؤ، یہ بادل کیا کرتے ہیں، تصیر صحابہ چلا کر لے جاتے ہیں۔ فیبسطوا فی السماء کیف یشاء، اللہ کی مرضی ہے جہاں پھیلا دے۔ یبسطہ فی السماء، اللہ پاک پھر ہواؤں کے ذریعے بادلوں کو پھیلا دیتا ہے جہاں چاہتا ہے۔ پھر بادل پھیلتے ہیں، پہلے بادل ہنکا کے لائے جاتے ہیں، پھر چھا جاتے ہیں، پھر طے در طے ہوتے ہیں۔ یا جالو اس کی سفن تہیں ڈالتا ہے بادلوں کے اندر، اس میں سے پانی نکلتا ہے۔ سسٹم دیکھو نا، یہ واٹر سپلائی ہے۔ اللہ پاک ہوائیں چلاتا ہے، ہوائیں بادلوں کو اکٹھا کرتی ہیں، پھر اللہ تک پھیلا دیتا ہے، اس کی مرضی ہے جہاں مرضی پھیلا دے۔ یا جالو کی سفن طے در طے کر دیتا ہے۔ فطر الود کا یخرج من خلالہ، ان بادلوں کے درمیان سے پانی برستا ہے۔ بادلوں میں اگر جاؤ تو وہاں کچھ بھی نہیں نظر آتا، کئی دفعہ گئے ہم، بادلوں میں آپ کو پانی نظر نہیں آئے گا، بادلوں سے پانی نچڑتا ہوا نظر آئے گا۔ فطر الود کا یخرج من خلالہ۔ تمہارا حال کیا ہے؟ جب بارش ہوتی ہے نا پھر بڑے خوش ہوتے ہیں یار، نہیں ہوتی یار بارش نہیں ہو رہی، بیڑا غرق ہو گیا، پھر مایوسی کی باتیں کرتے ہو۔ انسان اتنا بے صبر ہے۔ اذا صاب به من یشاء من عبادہ، اللہ پاک بارش پہنچاتا ہے جو اپنے بندوں میں سے چاہتا ہے، بڑے خوش ہوتے ہیں۔ کسان بھی خوش ہوتے ہیں، اور نہانے والے بھی خوش ہوتے ہیں، اور گھومنے والے بھی خوش ہوتے ہیں۔ بارش اترنے سے پہلے مایوس تھے، بارش اترنے پر خوش ہو گئے۔ انسان کی اتنا ہی ہے۔ ان کانوا من قبل ينزل علیہم، اس سے پہلے کہ ان پر اللہ کی طرف سے بارش برسائی جائے، اس بارش برسنے سے پہلے کیا ہوتے ہیں، مایوس، اور بارش برسنے کے بعد کیا ہوتے ہیں، خوش۔ تمہارا اتنا ہی کام ہے، لیکن اللہ کا نظام دیکھو۔